بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ میرے وہ پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہی اہم ہونے والا ہے جو الگ گھر چاہتے ہیں یا جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل کر کے اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا میری وہ پیاری بہنیں جو اپنے سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، سسرال سے علیحدہ ہو کر اپنے ذاتی گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر صاحب استطاعت ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو الگ گھر لا کر دے دے گا، اور آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہنسی خوشی رہنا شروع ہو جائے گا، اور جو بھی سسرال میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ پیار محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یا میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائی جو اپنے ذاتی مکان میں نہیں رہتے، وہ کسی اور کے مکان میں رہتے ہیں، ان کی دلی امید ہے، ان کی دلی آس ہے کہ ان کا بھی ذاتی گھر ہو، ان کا بھی ایک ذاتی مکان ہو جہاں پر وہ رہ کر اپنی جو دل کی خوشی ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے خزانے سے ہی اللہ رب العالمین کی غیبانہ مدد حاصل ہوتے ہوئے ہی آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو لازمی ادا کریں۔ انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی غیبانہ مدد عطا فرما دیں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ قرآنی آیت کا ہی ادا کرنا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ 10 دن کے اندر آپ کا ذاتی مکان اور آپ کا ذاتی گھر بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہیں۔ آئیں اب آپ کو وظیفہ ترتیب سے سمجھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور آپ کو اس وظیفے سے کس طرح فائدہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ دن کے کسی بھی آپ نے ٹائم اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، جب بھی آپ فارغ ہوں دن میں آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ مکروہ ٹائم کے علاوہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پھر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد جو ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت ادا کر سکتی ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ نے ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، پاک کپڑے پہن کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے اگر کسی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے صلاۃ الحاجت کے نوافل آپ نے ادا نہیں کرنے، آپ نے صرف اور صرف نماز ادا کر کے آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اسی جگہ پر قیام کر کے پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی نماز کے بعد ادا نہیں کر رہے، آپ یہ وظیفہ کسی اور ٹائم ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نوافل آپ نے ادا کر لینے ہیں صلاۃ الحاجت کے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔
آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، کس کے لیے ادا کرنا ہے اور کس فائدے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو ادا کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ آپ نے ادا کر لینا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو دل کی گہرائیوں سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ قرآنی آیت اپنے دل پر آپ نے اتارنی ہے، آپ نے رب العالمین کو اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہوئے ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے پھر قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے، 121 بار آپ نے پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ 121 بار آپ نے سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت پڑھ لینی ہے، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اسی ہی دوران اسی ہی وقت آپ نے جس شخص نے وظیفے کو ادا کیا ہے وہ ہی شخص اپنے حلق سے نیچے اس پانی کو اتار لے۔ انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر اندر اس شخص کا اس کے نام انشاءاللہ مکان ہوگا، اس کا ذاتی گھر ہوگا۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نے توبہ مانگنی ہے، آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا ہے، اور پھر آپ نے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے شان بیان فرمانی ہے، آپ نے ان پر درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے دعا میں ہی، اور پھر آپ نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ آپ نے پھر بیان فرمانا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے اور کس کے لیے ادا کیا ہے اور کس فائدے کے لیے ادا کیا ہے وہ آپ نے اپنے زبان مبارکہ سے اللہ رب العالمین کو آپ نے بیان فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن وہ صرف اور صرف آپ کی زبان مبارکہ سے سننے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگی تو آپ کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔